مولوی صاحب کیسے ہیں؟ مولوی صاحب بیچارے پریشان ہیں، مولوی پریشان، ان کو اتنا اللہ یاری نے ان لوگوں کو اتنا ستایا نا کہ سب بھاگ رہے ہیں. چھوٹے مولوی کو بھیجتا، قاری کو بھیجتا. قاری کو کیوں بھیجا؟ مولوی آ جاؤ نا. قاری اب مولوی کا نقل اداکاری کر رہا ہے. کس نے بولا آپ مولوی ہیں؟ آپ تو قاری ہیں. آپ تلاوت کرو نا، آپ کو تلاوت کرو بھائی. وہ اکثر قاری پہلے ہوتے تھے نا، وہ قرات کے وقت سن گلاسز لگاتے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قاری لوگ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بےچارے وہ سن گلاسز لگاتے تھے تلاوت کرتے وقت. آپ اگر واقعی قاری اور سن گلاسز لگاؤ، سن گلاسز لگا کے تم تلاوت سناؤ. تمہارا کیا کام ہے علمی باتوں سے؟ بھائی آپ کا ہمارے سامنے یہ حال ہے، بڑوں کے ساتھ بات کرنا بہت. آپ کے ساتھ وہی یہی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر مومنین جو ہے نا ہنستے ہیں. مومنین کے ہنسنے کے لیے آپ اچھی چیز ہیں، ٹھیک ہے نا قاری صاحب؟ اگر آپ سن گلاسز لگاؤ تو لوگ زیادہ آپ کو پسند کریں گے، یقین جانو آپ کی مقبولیت بڑھے گی. رات کے وقت سن گلاسز لگا کے پتہ چلے گا کہ آپ قاری ہیں. ہمارا ایک تجربہ ہے کہ کوئی شیعہ آپ جیسا رکھنے والا ہمارا سامنے تھا دیکھو واللہ وہ نہیں آ سکتا ہے. دیکھو ایک گدھا آیا تھا نا، ایک گدھا، اس نے کہا دنیا میں کوئی گھوڑا میرے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو گھوڑوں نے اس کی طرف دیکھ کے ہنس کے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا نا. بولا اس سے ہمارا کیا مقابلہ، ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ آپ جو ہے نا قاری صاحب یہی سوچو کہ کوئی آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک گدھا آیا نا گھوڑوں کے مقابلے میں اور کہا کہ کوئی گھوڑا نہیں ہے جو میرے جیسا مجھ سے مسابقہ جیت لے، مجھ سے ریس جیت لے. تو گھوڑے ہنس کے اس کے ساتھ کسی نے ریس نہیں لگایا. ہاں کا مصداق آپ ہے، اس لیے اہل سنت کے بڑے علماء کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا، اس لیے آپ کے بڑے علماء کو تو میں نے شکست دیا نا. دیکھو بڑے علماء آپ کا حافظ زبیر ہے جو شیعوں کا اسپیشلسٹ ہے، اس کو میں نے شکست دیا، وہ بھاگیا، وہ پھر واپس دیا. غلام مصطفیٰ نور پوریا بڑا مناظر ہے، سب سے بڑا مناظر ہے بریلیوں کا پاکستان میں، 2 دفعہ شکست دیا. بھائی آپ کے جتنے مناظر ہیں وہ سب بھاگ گئے، ان کو شکست دیا. آپ نے اس کو بار نوری نے آپ کو ہر بار آپ کو شکست، لیکن آپ ہمت ہے. چلو ابھی پٹھان بھائی مناظرہ شروع کرو، بس ابھی مناظرہ شروع کرو. ابھی کس سے؟ مناظرہ شروع چلیں آپ کرو. چشمے لگاؤ، ایک شرط ہے، سن گلاسز لگاؤ، مناظرہ شروع کرتے ہیں. سن گلاسز سمجھ آتی ہے نا؟ سن گلاسز کس کو بولتے ہیں؟ کا کون سا شرط ہے؟ سن گلاسز پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ پتہ ہے کیا سن گلاسز؟ نہیں ہے بھائی، اور پتہ ہی نہیں کیسا قاری ہے سن گلاسز کا؟ جب سن گلاسز کا پتہ ہی نہیں ہے کیسا قاری ہے. سن گلاسز لگاؤ، کالے چشمے لگاؤ، پھر مناظرہ شروع ہوگا. نہیں شرط ہے، آپ سن گلاسز لگا کے آئیں گے. سن گلاسز کے بغیر مناظرہ ہی کیسے ہو گا بھائی؟ دیکھو صحیح شرط لگایا نہیں لگایا؟ قاری صاحب سن گلاسز پہلے لگاؤ. ہاں لگاؤ ہمارا شاگرد بن جاؤ. سن گلاسز وہ بھی کالے چشمے بالکل ڈارک. ہاں بالکل، پھر پتہ چلے گا آپ قاری ہیں، پھر مناظرہ ہوگا آپ سے. ویسے کیوں مناظرہ ہو؟ بالکل ہمارے شاگرد بھی اچھا یہ آپ سے میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ بگنے کا رستہ ہے یا سال ہے یا مناظرہ شروع کرو؟ میں آپ سے ایک سوال نہیں، مناظر نہیں. وہ جب تک سن گلاسز نہیں لگائیں مناظر نہیں ہوگا. بس ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. بالکل. یہ دیکھیں آپ کے احادیث میں موجود ہے، آپ کے احادیث میں موجود ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ جو ایک صحابی ہیں، جانتے ہیں نا صحابی ہیں اور نہیں جانتے؟ اپنا بات کرو، اپنا بات وہ پورا بنی کرو. عدی میں سے جانتا ہے ایک سن گلاسز دینے اندر سے، سن گلاسز دے موٹا سا کالا سا. ہاں وہ جو ہے وہ بنی عدی میں سے. ابھی سن گلاسز پہلے لا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں سن گلاسز کس کو بولتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے نا. اب دیکھو پانی میں کیا، چائے میں کیا ملایا؟ نسوار. ایسا لگتا ہے اس قہوے میں وہ لگایا نا. یہ جو ہے نا یہ وہ نہیں دوسرا سن گلاسز موٹا سا. وہ یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس نے نسوار اس میں تھوک کے نا چائے پی رہا ہے.
ایسا لگتا ہے نا یہ کوئی سبز چائے اس طرح ہوتی ہے, سبز چائے اس طرح ہوتی ہے, یہ کوئی چائے ہے, یہ کوئی سبز چائے یہ پی رہا, ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے نسوار اس میں گر گئی ہے. ہاں یہ دے دو, یہ دیکھو اس طرح, دیکھو یہ سن گلاسز ہے, یہ لگاؤ پہلے, یہ لگاؤ پہلے سن گلاسز. ہاں مولوی اس طرح کا سن گلاسز, یہ میں دکھاؤں, اس کو کہتے ہیں سن گلاسز. یہ دیکھو جی, یہ سن گلاسز ہیں, یہ لگانا پھر مناظر کریں گے. اس کے یہ شرط ہے ہمارا کہ آپ یہ لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ قاری صاحب سوال آپ سے یہ ہے, قاری فریز ہو گیا بھائی, عثمان بھائی اس کو پتہ ہی نہیں سن گلاسز کس کو بولتے ہیں. عثمان بھائی نے ابھی ٹیلی فون کیا کہ یاری مناظرہ کے لیے تیار ہے, میں آ گیا. تو مناظر کا شرط بھی ہے نا, بغیر شرط کے مناظر تو نہیں ہوتا. یہ دیکھو مناظرہ کا یہ شرط ہے, یہ شرم کرو. یہ مناظرہ دیکھو, اللہ کہتا ہے عیشیو جم جاؤ, میں کہتا ہوں عیشیو مر جاؤ. یہ آپ کا مناظر, شرم نہیں آتی آپ کو. یہ دیکھو میں نے آپ کو مثال دیا نا, وہ گدھا آیا تھا نا گھوڑوں کے مقابلے میں, اب جو جس کی مثال ہے اسی طرح باتیں تو کرے گا. سنت آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے, چھوٹا موٹا مولوی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کافی ہے. ہر بار آپ چھوٹا موٹا, آپ مولوی نہیں نا, آپ قاری ہو. اتنا بزدل مولوی, اتنا بزدل شیعہ. چلے ایک سوال کا جواب دینا, ایک سوال کا جواب دینا. دیکھو علامہ صاحب, قاری صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سوال کا جواب ابھی دے دو. سوال کا جواب اگر نہیں آیا آپ تحقیق کرو, کتاب دیکھو, اگلے ہفتے 2 سے, کوئی ضروری نہیں کہ ابھی جواب دے دو. دیکھو میں سوال یہ ہے, طلحہ ابن عبید اللہ بنی تیم میں سے, بنی تیم میں سے. عائشہ بنت ابی بکر, ابو بکر ابن ابی قحافہ, یہ لوگ بھی بنی تیم ہیں. یہ اور طلحہ یہ ابو بکر کے کزن ہے, ابو بکر کے چچا کا لڑکا ہے, عائشہ کا بھی چچا کا لڑکا ہے, یعنی آپس میں بہت قریبی رشتہ دار. ہاں آپ کی کتابوں میں کئی اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے, ان کے حیات اقدس میں اس کی نیت صحیح نہیں تھی. نیت بہت گندی نیت تھی اس کی, ٹھیک ہے نا, نیت بہت گندی نیت. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل فرمایا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا, کہ جن کی گندی نیتیں, ان گندی نیتوں کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں, گندی باتوں کی وجہ سے نیت اذیت پہنچاتے ہیں, اور ان پر یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی دنیا اور آخرت میں, اور ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب مہین, اہانت والی عذاب. اب شیخ صاحب وہ گندی نیت کیا تھی وہ بتانے, وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے صراحت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ پروگرام اتنا مقدس ہے کہ اس گندی نیت کو میں یہاں پہ ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو ابھی آپ سے سوال یہ ہے, آپ ابھی جو دیکھیں نا, اس پہ آپ کچھ پڑھو, تحقیق کرو, اساتید سے پوچھو, مولیوں سے پوچھو, اور چشمے لگا کے ادھر آ جانا, اور اس کا جواب لے کے آنا. اس کا کیا جواب ہے, یا اس کو سمجھ نہیں ہے. نسوار نسوار اس کو کوئی دے دو بھائی, نسوار لے کے آؤ بھائی. ہمارا جو سوال سنو بگنی میں فراری, ایک منٹ, ہمارا سوال کا جواب, ابھی ہمارا سوال ہے. ہمارے سوال کا کیا بنا؟ ہمارا سوال یہ, ہمارا سوال سمجھ آیا نہیں, ایک سوال کرے گا, پہلے سوال کے جواب دینا, پھر سوال کرو. انشاءاللہ اس بارے میں نے مطالعہ نہیں کیا, میں نے اس بارے میں جی مطالعہ کرنا, مطالعہ کرے. اب مجھ سے سوال کرو جی, اب مجھ سے کیا سوال ہے؟ انشاءاللہ سوال یہ ہے, بھاگنے کا راستے پھر اختیار نہیں کرو, ٹھیک ہے, سوال مکمل جواب ہم آپ کو پھر بات اس پر کریں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. سوال یہ, ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اور ابو جہل اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے, ایک جیسا مشرک ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا اس لیے کہ وَتَخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ,
اللہ کہتا ہے لا یستطیعون نصر وهم لهم جند وہ عیسائیوں کے لیے، اس کا وہ عیسائیوں کے لیے الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ عیسائیوں علیہ کے لیے السلام نہیں ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو اذ قال له يا عيسى ابن مريم انت قلت الاخر میں کہتا ہے وہ امی الہین من دون اللہ سبحانہ نہیں، جو آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، وہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، وہ دوسری آیت پڑھی ہے۔ سوال میں جواب سوال کے اندر بات نہیں کرو، سوال کے اندر بات نہیں کرو، چپ ہو جاؤ۔ وہ سوال تو غلط نہ کرو نا، غلط عیسیٰ سوال۔ علیہ السلام کو اللہ رب او سوال وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ نبی علیہ السلام کے دور وَاتَّخَذُوا میں مِن جتنے دُونِ مشرکین اللَّهِ تھے، آلِهَةً نبی علیہ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ کہاں ہے بھائی یہ عیسائیوں کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ سورۃ یاسین یہ مشرکین آخری کے لیے رکوع ہے، میں۔ یہ مشرکین اب کے لیے، سوال یہ سنو، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتا ہے کہ اب کوئی مشرک وہ یہ آپ کہتے ہیں عیسائیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے نہیں، یہ مشرکین مکہ کے لیے، مشرکین عرب کے لیے۔ میں یہی کہتا ہوں، فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہوتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام مشکل یہ آیا عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام آیا عیسائیوں کے لیے نہیں ہے۔ او بھائی او ادھر ہے، آپ کیا ساتھ سوال مکمل چشمے لے کے سنو آؤ اس کا۔ ایک دفعہ، سوال مکمل سنو۔ سنو، سناؤ۔ عیسائی بھی مشرک ہے، ابو جہل بھی آپ جیسا مشرک تھے، اب کیا عقیدت تھا، یہودی بھی اس طرح مشرک تھے، یہودیوں نے علیہ السلام کو حجت رہا کیسا ہے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ او بھائی تم ادھر آتے ہو نا، ابو جہل کا علیہ السلام کو ابو جہل علیہ لعنہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے علی، وہ عاجز علی جس نے اپنا بچہ کو بچاؤ نہیں کیا، وہ کسرت جنبها جنینها وهي تنادي يا محمد ولا تجاب وتستغيث فلا تغث۔ کتاب الاعمال صدوق کا ایک اور بڑا روایت ہے آپ لوگوں کا بنیادی، آپ کہتا ہے نبی مجیب ہے، جواب دیتا ہے، اجر روا ہے، نبی مغیث ہے، وتستغیث فلا تغاث وہی تنادی یا محمد لا تجاب وتستغیث فلا تغاث، یہ آپ کا روایت ہے۔ آپ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، آپ کا عقیدہ ہے علی رزق دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو رزق اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا، رزق ان اللہ هو الرزاق، میں آپ کو رزق دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا؟ شاہ اس کا ایک مولوی، پاگل مولوی قاری صاحب، میں آپ کو رزق دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا؟ تحت الاسباب یا فوق الاسباب؟ میں اسباب بن کر، تحت الاسباب فوق الاسباب، یہ اس کا اب دیکھو سن لو، میں آپ کو کچھ آیات بناتا ہوں، یہ لوگ دیکھیں، اللہ یاری ایک منٹ چپ ہو جاؤ آپ، ایک منٹ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، آپ جاہل ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ ہر بار یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تحت الاسباب فوق الاسباب، دیکھو اسباب بات مکمل کرو، اسباب مخلوق کا کام ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کوئی سبب کو محتاج نہیں ہے، ایک فعل خدائی، ایک ہے فعل اللہ، ایک ہے فعل مخلوق، آپ کہتا ہے علی اللہ کا فعل بھی کر سکتا ہے، اتنا جہل تو نہیں، علی وہ آپ کا عقل نہیں ہے نا، کر سکتا ہے، علی جو ہے رزاق نہیں ہے، جس طرح ہم رزاق ہے اپنا علی بھی اسی طرح دیتا ہے، اللہ جیسا رزاق کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا خالق کوئی نہیں، اللہ جیسا مالک کوئی نہیں، اللہ جیسا حجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، آپ کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، ایک آیات وہ تمہارا عقل نہیں ہے نا، مجھے دکھاؤ، میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی دیتا ہوں، ابھی سن لو، نہیں مناظرہ ہے نہیں آپ سے، مناظرہ تو آپ سے ہے نہیں، آپ نے ایک سوال کیا، سوال کا جواب لے لو، سوال سن مناظرہ واللہ آپ کے اندر تمام مناظرہ میں نے کہہ دیا، مناظرے کا شرط ہے بھائی، مناظرے کا شرط ہے، پہلے مناظرے کا شرط ہے کہ آپ چشمہ لگائیں گے، آپ جب تک چشمہ نہیں لگائیں گے، سن گلاسز نہیں لگائیں گے نا، وہ بھی کالا، خاموش، اب سن لو صوفی صاحب، قاری صاحب، دیکھو یہ کہتے ہیں مشرکین جو ہے نا، مشرکین کیا ہوتے تھے، وہ استغاثہ کرتے تھے، یہ اتنے بیوقوف ہیں، مشرکین قریش کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، ابو جہل بڑے وہ اللہ کو مانتے تھے، اس طرح نہیں ہے،
یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ یونس میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ میرے دین میں شک کرتے ہو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جس نے آپ لوگوں کو موت دینا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف استغاثہ کرتے تھے بتوں سے نہیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے تھے. ملاحظہ کریں کہ وہ کیا قرآن مجید کیا کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. قرآن مجید واضح طور پہ کہتا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں. یہ وہابی حضرات آ کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، جی صرف استغاثہ کرتے تھے بتوں سے، تو کیوں اللہ کو گالی کیوں دیتے تھے وہ پر اگر اللہ کو مانتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے دیکھیں، یہ مشرکین کیا کہتے تھے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بیٹیاں، مشرکین کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کو مانتے تھے یا مشرک تھے؟ اچھا، کہتے تھے کہ ہمارے وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہے نا، ہمارے بت یہ ہم صرف ان سے استغاثہ کرتے ہیں، یہ صرف ہماری شفاعت کریں گے. کیا کہتے تھے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا. یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے خدا بنائے تھے، ان کے بت ان کے خدا تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بت ہماری حفاظت کریں گے. مزید ملاحظہ کریں ام اتخذوا من دونه آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنائے تھے اپنے لیے. اللہ کو نہیں مانتے تھے، دوسرے خدا مانتے تھے. اچھا، یہ ان کا عقیدہ تھا. جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مشرکین قریش بڑے اچھے تھے، اللہ کو مانتے تھے، یہ کوئی نہیں، یہ آپ کا عقیدہ یہ عقیدہ ہی آپ کا غلط ہے، یہ تفسیر قرآن آپ کی غلط ہے. آپ اگر آپ کوئی چشمے لگا کے آؤ یا اپنے بڑے عالم کو لے کے آؤ تاکہ اس مسئلے پہ اس سے گفتگو ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف